دنیا کی فلمی تاریخ میں 16 مئی 1929 کو ہالی ووڈ کے روز ویلڈ ہوٹل میں شروع ہوتے آسکر یا اکیڈمی ایوارڈز ایک انتہائی منفرد مقام رکھتے ہیں، اور بہترین اداکار کا پہلا آسکر ایوارڈ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتے ایمیل جیننگز نے اسی سال اپنی 2 فلموں یعنی دی لاسٹ کمانڈ اور دی وے آف آل فلیش میں بہترین اداکاری پہ حاصل کیا تھا۔ ایمیل جیننگز کو نہ صرف یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلا آسکر حاصل کرتا بہترین اداکار ہے، بلکہ وہ کسی دوسری شخصیت کو آسکر ایوارڈ دیتا بھی پہلا شخص تھا۔ اور ان اعزازات سے چند سال پہلے یعنی 1924 میں اس نے در لیزما نامی ایک خاموش جرمن فلم میں کام کیا جو کہ غالباً حرکت کرتی فلم بنتی کا پہلا تجربہ تھی۔ اس فلم میں جیننگز کا کردار ایک بڑے ہوٹل کے دربان کا تھا جسے کسی غلطی پر بطور سزا صفائی کا کام دے دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں اور اہل خانہ سے اپنی تنزلی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک روز اس کے تمام احباب پہ یہ راز کھل جاتا ہے کہ وہ اب ہوٹل کا دربان نہیں بلکہ وہاں ایک خاکروب ہے۔ سب اس کا تبصرہ اڑاتے ہیں اور انتہائی دکھ کے عالم میں وہ مایوس اپنا گھر بار چھوڑ کے ہوٹل کے غسل خانے میں چھپ کر زندگی گزارنے لگتا ہے، اور اس کا رازداں اب صرف اس ہوٹل کا ایک چوکیدار رہ جاتا ہے جو کہ غسل خانے کے فرش پہ سوتے اس بے گھر شخص کو کھانے پینے اور کپڑے دینے کے علاوہ اس کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ خاموش جرمن فلم اس مرحلے پر اپنے ناظرین کو ایک تحریر کی صورت یہ بتاتی ہے کہ چونکہ اب اس بے بس انسان کی زندگی میں امید کی کوئی کرن، بہتر مستقبل کا کوئی رستہ دریچہ کھلتا نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے صرف اور صرف موت ہی غالباً اس کے دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ لیکن پھر اچانک فلم میں اس شخص کی لوٹ ہی نکل آتی ہے۔ وہ عالیشان اور مہنگے ہوٹل میں کھانے کھاتا، قیمتی گاڑی میں اپنے چوکیدار دوست کے ساتھ گھومتا اور اپنے خود غرض رشتہ داروں کو اپنے پیچھے بھاگتا دیکھ کے خوش ہوا کرتا ہے، اور یہ 101 منٹ طویل فلم نہ صرف آج بھی دنیا کی بہترین فلموں میں شمار ہوتی ہے بلکہ اس کا نام یعنی در لیزما عالمی ادب میں اور عام بول چال میں بھی اپنا نقش چھوڑ گیا، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے دی لاسٹ لاف یعنی آخری کہکا۔ پاکستانی سیاست ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسے مرحلے پہ آپ پہنچی ہے جہاں واضح سفارائی ہونے کے بعد بساط پہ اہم ترین کھلاڑی اپنی مضبوط جگہیں سنبھالے، مد مقابل قوتوں کے ذہن پڑھتے اور ان کی متوقع حکمت عملی کا اندازہ لگاتے کسی بھی لمحے ایک فیصلہ کن کھیل شروع کر سکتے ہیں، یا اس جملے کو میں ذرا بہتر انداز میں یوں دہراؤں کہ وہ پہلے سے جاری کھیل کو اب اس فیصلہ کن مرحلے تک لے جانے کو ذہنی طور پہ تیار ہیں، جہاں اس جنگ کی طرح جہاں پہلی گولی کا تو حکم دیا جا سکتا ہے لیکن جنگ ختم کب اور کس طرح ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا کی طرح یہ تجزیہ ہمارے یا میدان میں دم سادے فیصلہ کن راؤنڈ کی سیٹی بجنے کے منتظر کھلاڑیوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس سوال کا جواب کہ who will have the last laugh یعنی آخری کہا کون لگائے گا۔ ریاست اور سیاست کے اہم ترین مہرے کھلاڑی کون ہیں جو اس میں ٹھہر کے سوچ بچار کے ساتھ اپنی اور دوسروں کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہیں؟ ظاہر ہے شدید ترین دباؤ میں محترم آصف علی زرداری صاحب جو مطلق اقتدار اور طاقت کی خواہش میں گزرے 15 ماہ ایوان صدر میں گزار لینے کے بعد اب اس بند گلی میں خود کو کھڑا محسوس کر رہے ہیں جہاں نہ صرف تمام ریاستی ادارے بلکہ عالمی قوتیں جن پہ ان کا تمام تر اب تک انحصار رہا اور تقریباً ہر بڑی سیاسی جماعت خواہ وہ ان کی اتحادی ہو یا مخالف کسی بھی لمحے ان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، جس کا سبب کچھ بھی کوئی بھی واقعہ کوئی بھی وجہ وہ بیان کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنے اتحادیوں کی پارلیمنٹ سے NRO یا پھر اپنے حق میں اعلان شدہ قرارداد کی منظوری کے دوران ہی ضرورت تھی اور دونوں مواقع پہ ان کی اتحادی حکومت ایسا کروانے میں ناکام رہی۔ زرداری صاحب کے ایوان اقتدار کا گنبد 3 ستونوں پہ کھڑا تھا: NRO، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل اور ان کی مبینہ وصیت۔ ان میں سے پہلا ستون یعنی NRO ذبی بوز ہو چکا اور دیگر 2 یعنی محترمہ کا قتل اور ان کی مبینہ وصیت اگلے کچھ عرصے میں بھرپور انداز میں زیر بحث عالمی سطح پہ آنے کو ہیں، اور ایسا میں تجزیے اور معلومات دونوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ جن سوئس مقدمات کو دوبارہ کھولنے کا حکم جاری کر چکی ہے ان میں زرداری صاحب کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ نصرت بھٹو کے نام بھی آتے ہیں، اور اگر یہ مقدمہ آگے بڑھتا ہے تو اثاثوں کو جواز بنا کے عدالتیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی مبینہ وصیت کو بھی
عوام کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہیں۔ ان کی قانونی حیثیت کن گواہوں اور قانونی ماہرین کے سامنے وصیت لکھی گئی اور تیار کی گئی، اور پھر یہی ایک دستاویز ان لاتعداد حساس سوالوں کو پے در پے جنم دینے کا سبب بن سکتی ہے جو یقیناً زرداری صاحب کے لیے دشواریوں میں اضافہ کریں گے۔ چونکہ سوئس مقدمے میں محترمہ صاحبہ کا نام بھی درج ہے، عدالت کی طرف سے یہ سوال کہ نصرت بھٹو صاحبہ کہاں ہیں، اپنی بیٹی، اپنی بہو، نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کی موجودگی میں کیا کوئی ایک رشتہ دار بھی ایسا ہے جو ملک کی سیاست کی اس انتہائی محترم شخصیت کے پاس اس وقت موجود ہے جب وہ شدید بیمار ہیں؟ ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ صنم بھٹو، انوا بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، فاطمہ بھٹو، سسی بھٹو، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، آسوا بھٹو زرداری، بختیار بھٹو زرداری۔ نصرت بھٹو صاحبہ کے پاس یقیناً ان سب میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا۔ عدالتیں یقیناً عوام کی طرح اس سوال کا جواب جاننے میں بھی دلچسپی کا اظہار کر سکتی ہیں۔ زرداری صاحب کے سامنے اس وقت اہم ترین مسئلہ اس سوئس مقدمے کا نہ کھلنا اور قومی اور عالمی سطح پہ وہ تحفظ حاصل کرنا ہے جو کہ اب بیشتر قانونی ماہرین کے بعد ان کے وزیر اعظم گیلانی صاحب کے مطابق بھی سپریم کورٹ کے رحم و کرم پہ ہے۔ اور اس مرحلے پہ زرداری صاحب اگر استعفے کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے مکمل سیاسی تباہ کاری ہوگی، اس لیے یقیناً وہ بھرپور جنگ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں جہاں ان کی کوشش اپنے ساتھ اس نظام کو بھی لے جانے کی ہوگی۔ اور یہاں مقصد وہی جو کہ پہلے اس نشست میں بیان ہوتا رہا کہ وہ مظلوم بن کے ان تمام بحرانوں سے نکل سکے، مگر یقیناً وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ کارڈ سے لے کے ان کا نادیدہ قوتوں کی سازش تک کا ہر ہتھیار وقت سے پہلے آزمایا جا چکا، اور ان کے مد مقابل قوتیں بھی ان کی طاقت سے واقف ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جن تکیوں پہ آسرا کیے بیٹھے ہیں وہ پہلے کی طرح کسی بھی بدلتی گھڑی ہوا دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ اقتدار کے کمزور ترین لمحات میں وہ اپنے دوستوں، ذاتی ملازمین اور کاروباری رفقا کی محفل سے اٹھ کے بحالت مجبوری واپس پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں تک گئے ہیں، لیکن یہ احساس یقیناً انہیں ہوگا کہ یہ انتہائی محدود چار دیواری میں منعقد ہوتے جلسے تو اقتدار میں رہتے ہوئے ہو رہے ہیں، اگر اقتدار ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی یقیناً انہیں علم ہوگا کہ ان کے قریبی دوست چونکہ اگلے کچھ عرصے میں بدترین مالیاتی سکینڈلز کی زد میں آ کے اپنی جان بچاتے ڈوبتی کشتیوں سے چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور غالباً کچھ تو ایسا کر بھی چکے ہیں، تو پھر بھرپور جنگ اور محاذ آرائی کے لیے ان کا دار و مدار کن قوتوں پر ہوگا؟ کیا بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور لینڈ گریبرز اپنا تن من دھن ان پہ نچھاور کرنے میدان میں جا نکلیں گے؟ وہ وقت بھی شاید گزر چکا جب ان کا تمام اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دینا، 17ویں ترمیم وغیرہ وغیرہ ان کی بقا کی ضمانت تصور ہو رہا تھا، کیونکہ اب عدالتی کارروائیوں کے بعد وہی سوال کہ اگر مکمل اختیارات رکھتے زرداری صاحب خود کو نہیں بچا پا رہے تو ایک کمزور بے اختیار زرداری صاحب خود کو کیسے بچائیں گے؟ استعفا یا جنگ دونوں کے نتائج سامنے رکھ کے یقیناً فیصلہ زرداری صاحب کو ہی کرنا ہے، خصوصاً تب جب دونوں میں سیاسی فتح کے امکانات ان کے لیے بہت معدوم نظر آ رہے ہیں۔ رائے عام ان کے خلاف اور ایک نااہل حکومت کے مد مقابل عدلیہ، سیاسی جماعتیں، ذرائع ابلاغ، عالمی مالیاتی ادارے، بین الاقوامی قوتیں اور غالباً اسٹیبلشمنٹ جسے وہ نادیدہ قوتیں کہتے ہیں۔ اگر یہ سب ان کے خلاف ہیں تو کیا وہ لڑیں گے یا استعفا دے کے جنرل مشرف کی طرح ایک محفوظ رستہ چاہیں گے؟ یہ آنے والے دن واضح کریں گے، خصوصاً تب جبکہ ایسا ہونے کی صورت اسٹیبلشمنٹ خود شدید دباؤ میں آ جائے گی کہ وہ بجائے ایک فوجی عامر کو ملک سے باہر جو نکل گیا اسے واپس وطن لائے، وہ مزید بدعنوان حکمرانوں کو آنے جانے پہ سمجھوتے وسیع تر قومی مفاد کے نام پہ کیے چلی جاتی ہے۔ سیاسی بذات میں اگلے اہم کھلاڑی میاں محمد نواز شریف ہیں، جو کہ اب تک اس اندیشے کے باعث اپنی جماعت کے فرینڈلی اپوزیشن ہونے کے تاثر کو ختم نہ کر سکے کہ کہیں تصادم کے نتیجے میں جمہوریت کی بساط ہی نہ لپٹ جائے، لیکن انتہا درجے کی اس احتیاط نے سیاسی طور پہ ان کو طاقتور نہیں کمزور کیا ہے۔ وہ یقیناً محترمہ کی شہادت کے بعد بطور ایک پنجابی سیاستدان یہ نہیں چاہتے کہ زرداری صاحب کے زوال کا ملبہ ان کے سر گرے، لیکن عدالتی فیصلوں پر اگر حکومت عمل درآمد نہیں کرتی اور خود تصادم کا راستہ اختیار کرتی ہے جن کا خدشہ ہے، تو پھر میاں نواز شریف کا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم۔ وہ یقیناً تیسری قوت یعنی فوج کا درمیان میں کود جانا بھی یہ خطرہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ بھی انہیں جلد کرنا ہے کہ اگر حکومت خود اداروں کے تصادم کو ہوا دے کے
فوجی مداخلت کا جواز فراہم کرتی، درمیان میں سے مظلوم بن کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر ان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟